اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ساری زندگی کی نفلیں ملیں، سنتیں ملیں، فرض کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ سنتیں نفلیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ فرض کی تکمیل ہو۔ جو فرضوں میں کمی رہ گئی ہے، اللہ پاک ان سنتوں کی وجہ سے اور نوافل کی وجہ سے اللہ پاک اس کو پورا کرتے ہیں۔ سنتوں میں فجر کی سنتیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، تمہیں گھوڑے بھی روند ڈالیں صبح کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ اللہ کے نبی یہ مختصر پڑھتے تھے صبح کی سنتیں۔ ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ کبھی ایسا حاجہ آ جائے کہ 4 کا وقت نہیں ہے، پھر 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، بہت اجر ہے۔ فرمایا رحم کرے اللہ اس شخص پر جو عصر کی سنتیں پڑھے، وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ مغرب کے بعد اوابین پڑھے جاتے ہیں، 2 سنتیں پڑھی ہیں، پھر 2 اور پڑھ لے، 2 اور پڑھ لے، اللہ کی ذات سے امید ہے یہ 3 دوگانے ہو جائیں گے تو یہ اوابین ہو جائے گی۔ سفر ہے، سفر میں گاڑی پر چڑھنے کا وقت قریب ہے یا ٹائم تھوڑا ہے تو نماز کے فرائض پر اکتفا کرے۔ الحمد شریف ہے، سورت ہے، رکوع میں جانا، سجدے میں سر رکھنا، اتنے سے فرائض ادا ہو جائیں گے۔ اس میں سبحانک اللہ چھوٹ گیا، اتحیات کے بعد لمبی دعا نہیں پڑھ سکا، عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھا، یہ چھوٹا درود ہو گیا، اور اللہم اغفر لی یہ چھوٹی دعا ہو گئی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سارے گاڑی والے انتظار میں کھڑے ہیں اور یہ بہت لمبی نفل پڑھ رہا ہے، یہ سمجھداری کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ نے قاضی ابو یوسف سے کہا، سفر میں تھے کہ نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے فجر کی نماز میں سفر میں پہلی رکعت میں فلق پڑھی، دوسری میں الناس پڑھی، چھوٹی صورتیں سفر میں، سلام پھیر دیا۔ امام صاحب نے فرمایا، سارا یعقوب نا فقیہ، ہمارا یعقوب واقعی بڑا عالم بن گیا۔ سارا مجمع انتظار میں ہے، اس نے سورۃ یاسین شروع کر دی۔ موقع محل دیکھی، بعض دفعہ سنتے پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں نفل درمیان صف میں، اب بیچارے ساتھی نے گزرنا ہے، کیونکہ امام کو حکم ہے کہ ہلکی نماز پڑھائے، بھاری نماز نہ پڑھائے، کیونکہ اس میں ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر بیمار بھی ہوتے ہیں اور مسافر بھی ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد انہیں جلدی جانا ہوتا ہے یا خطرہ ہے پیشاب نہ نکل جائے، تو اس لیے ایک طرف ہو کر نفل پڑھے یا مختصر کر دے، نفل کا ٹائم بہت ہے، بعد میں آرام سے پڑھتا رہے تاکہ میری وجہ سے ساتھی گنہگار نہ ہوں۔ مختصر کر لے، لمبی پڑھنے کا ارادہ ہے تو پھر ایک کونے میں چلا جائے، آرام سے 1 گھنٹے کی پڑھ لے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن سب کے سامنے کھڑا ہے، اگلے آدمی سارے بیٹھے ہیں بیچارے مجبور ہو کر، یہ اپنی لمبی سنتیں پڑھ رہا ہے۔ ایسا موقع آ جائے تو الحمد شریف پڑھے، چھوٹی سورت پڑھے، ایک دفعہ تسبیح پڑھ لے، عبدہ و رسولہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد اللہم اغفر لی، پھر سلام پھیر دے۔
تاکہ اس آدمی کو دقت نہ ہو، پریشان نہ رہے، اس کا آدمی خیال کرے۔ امام کو بھی حکم ہے کہ وہ مسافر کی رعایت رکھے، معذور کی رعایت رکھے۔ بعض موقع پر صحابہ کرام نے رسول پاک کے عشق میں بڑی بڑی صورتیں پڑھی، لیکن اب لوگوں میں تحمل نہیں ہے بڑی صورتیں برداشت کرنے کا، تو سنت طریقے کی قرات کر لی جائے۔ یہ چند چیزیں ہیں، آدمی ان کا اہتمام کرے سنتوں میں۔ ظہر میں اکثر ایسا ہوتا ہے، دیکھتا ہے میں 4 سنتیں نہیں پڑھ سکتا تو 2 نفلیں پڑھ لے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ بعض روایات کے مطابق 2 سنتوں کی بھی گنجائش ہے۔ سفر ایسا ہے کہ وہ سفر میں ٹھہراؤ نہیں ہے، چل سو چل ہے، تو وہاں سنتیں چھوڑ دے۔ اور اگر سفر میں ٹھہراؤ ہے کہ 1 دن یہاں رہنا ہے، 2 دن یہاں رہنے ہیں، پھر سنتیں بھی پڑھ لے۔ فرض تو وہ مسافرت کو دیکھے گا، اس کو دیکھ کر پڑھے گا، پھر سنتیں بھی پڑھ لے، افضل یہی ہے۔ سنتیں چھوڑنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ عربوں کے ہاں سنتے نہیں پڑھتے زیادہ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو سنت چھوڑنے کا عادی بن جائے، رسول پاک کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے مختصر پڑھ لے لیکن سنتیں چھوڑے نہیں۔ بہت غم کی بات آ گئی، بہت خوشی کی ہے، خبر ملی ایکسیڈنٹ کی ہے، رکوع جھکا لیں سر تو یہ رکوع ہو گیا، سجدے میں ماتھا رکھ لیا یہ سجدہ ہو گیا۔ 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے، 1 دفعہ ہی پڑھ لے یا صرف جھک جائے اور ماتھا رکھ لے، یہ بھی سجدہ اور رکوع ادا ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھ کر آدمی سنتیں اور فرائض کا خیال کرے۔ سلام پھیرتے ہوئے کندھوں کی طرف دیکھنا چاہیے، صف کو نہیں۔ دائیں طرف جو فرشتے ہیں، بائیں طرف جو فرشتے ہیں، دائیں طرف جو نمازی ہیں، بائیں طرف نمازی، انہیں سلام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صف کو سیدھا دیکھ رہا ہے اور ذرا امام کے تھوڑا سا پیچھے رہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ رکوع سجدے میں امام کے اتنا ساتھ چلتا ہے کہ ڈر لگتا ہے آگے نہ ہو جائے، یہ گناہ ہو جائے گا بہت بڑا۔ اس لیے رکوع میں سجدے میں ذرا امام سے پیچھے رہے، سلام میں بھی ذرا پیچھے رہے۔ وہ دائیں سلام پھیر لے، بایاں پھیرے، ہم دایاں پھیرے، اتنا جلدی ہم کرتے ہیں سلام میں رکوع سجدے میں کہ امام سے آگے نکل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ تو خطرہ ہے نماز ہی رہ نہ جائے، اس کی نماز ہی نہ ہو۔ اس لیے ان چیزوں کا احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔